بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوپال میں جو ابھی تازہ تبلیغ اجتماع ہوا اس میں مولانا صاحب کا جو بیان ہوا، اس بیان کے اندر مولانا یہ جو فرما رہے ہیں اس کو سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد میں اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے یہ بات، بہت زیادہ اس کو شہرت حاصل ہے، لیکن اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے، جس طرح سے یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے، اس کو بالکل بھی اس طرح سے نہ بیان کیا جائے۔ تو پہلے تھوڑا سا سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو اس وقت کاٹ کے دکھلایا ہے جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سوچیے، جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی قوت دکھلانی تھی قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کو، قیامت تک آنے والے جو ہے سیاستدانوں کو، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی دنیاوی چیزوں سے تجربات کرنے والے ہیں، ان سب کو یہ دکھلانا تھا کہ تم پہلے دن یہ سبق سیکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کی قوت لے کر آ رہے ہیں، ان کے عبادت کے علاوہ صرف عبادت سے باہر کے انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو ادھر ادھر اتنا دور کر دیا آپ نے اشارے سے کہ پہاڑ کے چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا، ایک اس طرف تھا، تاکہ ان کو واضح ہو جائے کہ چاند پھٹ کر 2 حصے میں ہو گیا ہے۔ آج کوئی اگر کوشش کر کے جی ہاں بھائی اپنے گھر کی ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچ جاوے تو آپ کو کیا تعجب ہوگا؟ اس پر کوئی حیرت ہوگی آپ کو؟ کوئی اپنی گھر کی ایک منزل سے دوسری منزل پر پہنچ جائے تو آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوگی؟ کیا بات ہے؟ میں بہت اہم بات درس کر رہا ہوں۔ مسلمان یہاں آ کر یوں سوچتا ہے کاش ہم بھی کچھ کر لیتے، یہ دیکھو کہاں تک پہنچ گئے۔ یہ خدا کی قسم ساری کوشش کر کے ابھی وہاں پہنچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے اشارے سے چاند کو کاٹ کے دکھلا دیا۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی قوت اتنی تھی، اگر آپ آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو آسمان بھی پھٹ جاتا۔ سوچیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے کی قوت دیکھیں، اگر آپ اشارہ آسمان کی طرف کر دیتے تو چاند کے ارادہ نہ کرتے، اگر آپ آسمان کے ارادہ کرتے تو آسمان پھٹ جاتا۔ اصل یہ سوال ایک صاحب نے بھیجا تھا، انہوں نے معلوم کیا تھا، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اس بات کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور یہ جو معجزہ پیش آیا ہے، تو اس میں اس بات کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اشارہ کرنے کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ کوئی خطیب ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی واعظ ہو، یہاں تک کہ وہ ایسی کتابیں جو مستند اور معتبر خیال کی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے، جبکہ اہل علم کا خیال یہ کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے اس بات کو ریکارڈ کرایا تھا، تو ایک صاحب نے یہ ان کا بیان بھیجا وہاں صاحب کا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے لیکن وہ خود بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب ہی نہیں، سارے ہی حضرات تقریباً جتنے بھی واعظین مقررین ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے، سبھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا کرتے ہیں۔ البتہ مولانا صاحب نے جو آخر میں جملہ بولا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو آسمان بھی پھٹ جاتا، تو بہت ممکن ہے کہ کسی کتاب کے اندر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی دیکھی ہو، لیکن جب یہی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انگلی کا اشارہ فرمایا اور انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو پھر یہ بات کہ اگر آسمان کی طرف اشارہ فرما دیتے تو آسمان جو ہے پھٹ جاتا، تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو اس طرح کی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ یہ حوالے آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا، جو فتاوی قاسمیہ ہے اس کی جو دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے، وہاں یہی سوال کیا گیا ہے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ معجزے شق قمر کا ثبوت تو نص سے ثابت ہے، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، البتہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آیا ہے کسی حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ میرے پاس جتنی بھی کتابیں تھیں میں نے سب میں تلاش کیا لیکن کہیں نہیں مل سکا۔ تو جہاں میں لکھا گیا کہ انگشت مبارک کا اشارہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب غیر معتبر باتیں ہیں،
یہ حضرت مفتی شبیر صاحب لکھ رہے ہیں. ہاں البتہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی جس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. تو یہ جو بات بار بار بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہے. تو اب ہمارے علم میں تو یہ بات آ گئی ہے، وہاں کے علم میں نہیں ہوگی. بہت سی باتیں اور بیان کے دوران جو مشہور باتیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، تو آدمی ان کو بیان میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں ان پہ، اس لیے کہ بات بہت مشہور ہے. تو جب بہت مشہور ہے تو اس طرح کی باتیں بیانوں کے دوران آ جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے علم میں آ جائے ان کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو نہ بیان کیا کرے. خود مولانا صاحب ظاہر ہے لاکھوں کا مجموعہ، کئی لاکھ کا بلکہ مجموعہ تھا وہاں. اب ان میں سے بہت سے حضرات اس طرح کے ہوں گے کہ وہ وہاں کی ایک ایک بات کو ایسے نقل کرتے ہیں، تو اس قصے کو بھی سنائیں گے. تو وہ حضرات سن لیں کہ یہ بات اس طرح سے ثابت نہیں ہے جس طرح سے بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے. فتاوی قاسمیہ کے اندر بھی لکھا ہے، کتاب النوازل کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا شخص ایک قطعی واقعے کا انکار کرنے والا ہے. البتہ جو شخص یہ کہے کہ واقعہ شق قمر تو پیش آیا لیکن اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اشارے کا کوئی دخل نہیں تھا، تو ایسے شخص کی بات کی تردید نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اشارہ کرنے کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسے ہی یہ جو دارالفتہ بنوری ٹاؤن ہے وہاں بھی اس کی صراحت کی گئی کہ مذکورہ تفصیل سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات تو واضح ہے. البتہ اس میں اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ جو مشہور ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے ٹکڑے ہوا، کافی تلاش کے باوجود بھی کسی روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملا. اور بعد اہل علم حضرات نے اس بات کی صراحت کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جوڑنا درست نہیں ہے اور یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. ایسے ہی ایک تحریر ہے جو شیخ طلحہ دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اس کا جواب دیا اور تفصیل سے لکھا. اور انہوں نے پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی اپنے مضمون کے اندر، یہ مضمون انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، اس مضمون کو دیکھیے گا، بات مزید واضح ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ احادیث میں شق قمر کے معجزہ کی بات 3 طرح سے وارد ہوئی ہے. نمبر 1، شق قمر کے مجرد وقوع و حصول کی بات ان روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی تصرف کی نسبت نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسے ہی چاند ٹکڑے ہو گیا اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا کے اندر موجود تھے. تو یہ وہ روایتیں ہیں کہ جن کے اندر کسی تصرف کا ذکر نہیں ہے. نمبر 2، مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کی نشانی دکھلائی. ان روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اجمالاً نشانی دکھلانا منسوب ہے، انگلی سے اشارہ کرنا مذکور نہیں ہے. نمبر 3، مشرکین مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور دعا کی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا جس کو انہوں نے دیکھا. اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا کرنا منسوب ہے، انگلی کے اشارے کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ہے. تیسری بات، مذکورہ بالا تینوں قسم کی روایات میں کہیں انگلی سے اشارہ کرنے کی تصریح نہیں ہے. اس کے باوجود مورخین، واعظین اور شعراء کے کلام میں انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کرنا وارد ہے اور یہی اس کا سبب شہرت ہے. یعنی بہت سی تفسیروں کے اندر یہ بات نقل ہو گئی ہے، جیسے بغوی ہے اور علامہ نیسابوری کی تفسیر ہے. ایسی اور بعض تفاسیر ہیں یا ایسی سیرت کی کتابیں ہیں، مثلا مدارج النبوہ ہے، اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ فرمایا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. یا ایسے سیرت مصطفیٰ کے اندر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اسی وقت چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بعض فتاویٰ کے اندر بھی آپ کی بات مل جائے گی. جو تفاسیر وغیرہ کتابیں وغیرہ ہیں، بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی. تیسری بات، بعض اہل علم نے انگلی سے اشارے کی بات کی تردید روایات ثابت نہ ہونے کی بنا پر کی ہے. ان میں سے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تردید ہے اور ایسے اور بعض علم کی تردید ہے. اب خلاصے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے شیخ طلحہ بلال دامت برکاتہم العالیہ نے کہ معجزہ شق قمر کے سلسلے میں یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا ثبوت ابھی تک کسی معتبر بلکہ ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہوا.
اور اس کا مصنفین و مقررین کے یہاں مشہور ہونا دلیل ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے سند درکار ہے، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ نیز بعض محتاط اہل علم سے بھی مشہور باتوں کو بلا تحقیق بیان کرنے میں چوک ہو جاتی ہے۔ اس جملے کو پھر سے دیکھیں، نیز بعض محتاط اہل علم سے بھی مشہور باتوں کو بلا تحقیق بیان کرنے میں چوک ہو جاتی ہے، لہذا احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ شق القمر میں یہ جزیہ بیان نہ کیا جائے یا غیر مستند ہونے کی طرف مناسب اشارہ کر دیا جائے۔ تو ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مشہور واقعہ ہے، ظاہر ہے، البتہ اس میں جو اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو معجزہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگلی سے اشارہ فرمایا تھا، تو یہ بات جو ہے کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ وہاں صاحب نے بولا ہے کہ آپ کے اشارے کی قوت اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے تو آسمان بھی پھٹ جاتا، ظاہر ہے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ بہرحال بات جیسے ہو ایسے ہی اس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ تو اب چونکہ ہمارے علم میں صحیح بات آ گئی ہے تو ہم بھی جو ہے صحیح بات بیان کرنے کا اہتمام کریں، مولانا صاحب تک بھی کوئی صاحب بات کو پہنچا دیں کہ ایسے بات ہے اور ایسے واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے، اور سارے ہی حضرات اس کا اہتمام کریں۔ محض کسی کتاب کے اندر نقل ہو گئی یہ بات یا کسی فتوے کے اندر یا کسی تفسیر کے اندر بات نقل ہو گئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں یہاں نقل ہوا اس لیے ہم بھی بیان کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم۔